چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے. کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے بھارت کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں. ایسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے، مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں اور اس کا پابندی ہے، خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر. بلاول بھٹو نے وفاق سے نیا این ایف سی ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. آئین کے تحت ہر 5 سال کے بعد این ایف سی ایوارڈز دینے چاہیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ نئے این ایف سی کے لیے فوری طور پر اجلاس بلایا جانا چاہیے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس جمع نہ ہونے کی سزا صوبوں کو نہ دی جائے. اسلام آباد میں بیٹھے بابے اپنی ناکامی کی سزا صوبوں کو نہ دیں. ایف بی آر کی ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں ہے. بلاول نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت اور ایف بی آر کو چلانے والوں کی ناکامی ہے. انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو جو خود مختاریاں منتقل ہوئیں وہ وسائل بھی صوبوں کو دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ حکومت یا کسی سیاسی جماعت نے ہم سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا. 27ویں ترمیم کی افواہیں چل رہی ہیں، یہ میڈیا کے دوستوں سے سن رہا ہوں. شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. پارکر میں مائع بختیور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے، مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو ایچ ایم سی کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں انہوں نے ان کے بارے بھی ہمیں بتائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم غور کریں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کے جو مشکلات ہے وہ دور کرے تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے، حیدرآباد کے شہریوں کے امیدوں کے مطابق اس لحاظ سے کام کرے. تو ایک بار پھر میں یہاں کا جو میرا ایچ ایم سی کی ٹیم ہے، ہمارا میئر صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، ان کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں، اور صوبائی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں. سے ریز کروں